السلام علیکم۔ اب تک کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شاہد افراز خان۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ چھٹی چائنا انٹرنیشنل امپورٹ ایکسپو میں اہم غیر ملکی رہنما شریک ہوں گے۔ بحری امور کے حوالے سے چین اور امریکہ کی پہلی مشاورت۔ چین امریکہ سسٹر سٹیز کانفرنس فریقین کے درمیان دوستی کا پل تعمیر کرتی ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ چھٹی چائنا انٹرنیشنل امپورٹ ایکسپو شنگھائی میں 5 سے 10 نومبر تک منعقد ہوگی۔ اس حوالے سے شنگھائی نیشنل کنونشن اینڈ ایگزیبیشن سینٹر میں واقع ایکسپو پریس سینٹر آج سے باضابطہ طور پر کھول دیا گیا ہے۔ رواں سال کی ایکسپو کے لیے 89 ممالک اور خطوں سے 3200 سے زائد چینی اور غیر ملکی میڈیا نمائندگان نے اپنا اندراج کروایا ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے مطابق چھٹی انٹرنیشنل امپورٹ ایکسپو 5 سے 10 نومبر تک شنگھائی میں منعقد ہوگی۔ چینی وزیراعظم لی چیانگ کی دعوت پر آسٹریلیا کے وزیراعظم اینتھونی البنیز، کیوبا کے وزیراعظم مریرو، قازقستان کے وزیراعظم سیمیلوف، سربیا کے وزیراعظم برنبیک اور دیگر غیر ملکی رہنما نمائش کی افتتاحی تقریب اور متعلقہ سرگرمیوں میں شرکت کریں گے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ ون بن کے مطابق آسٹریلیا کے وزیراعظم اینتھونی البنیز 4 سے 7 نومبر تک چین کا سرکاری دورہ کریں گے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ ون بن نے بتایا کہ سی پی سی کی مرکزی کمیٹی کے پولیٹیکل بیورو کے رکن اور چینی وزیر خارجہ وانگ ای کی دعوت پر آئرلینڈ کے نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ اور وزیر دفاع مائیکل مارٹن 6 سے 9 نومبر تک چین کا سرکاری دورہ کریں گے۔ رواں سال امریکی محکمہ زراعت پہلی مرتبہ چائنا انٹرنیشنل امپورٹ ایکسپو میں شرکت کے لیے ایک وفد کی قیادت کرے گا۔ رواں سال کی ایکسپو میں امریکی فوڈ اینڈ ایگریکلچر پویلین میں 17 نمائش کنندگان شرکت کریں گے اور کیلیفورنیا، ایڈہوا اور جارجیا کے زرعی مصنوعات اور زرعی ٹیک کو اجاگر کریں گے۔ اس حوالے سے یو ایس سویابین ایکسپورٹ کونسل کے سی ای او نے اعتماد ظاہر کیا کہ یہ ایکسپو امریکہ کے زرعی نمائندوں کے لیے اپنے چینی گاہکوں اور ایکسپو کے دیگر مندوبین سے ملنے کا ایک بہترین موقع ہے۔ یہ ایک منظم اور وسیع پیمانے پر منعقد ہونے والی تقریب ہے۔ یہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے دنیا کا سب سے بڑا ایونٹ ہے جس میں شرکت کا تجربہ بہت پرجوش ہے۔ خیال رہے کہ امریکہ کے علاوہ تھائی لینڈ، سربیا، قازقستان اور دیگر ممالک اور خطے بھی اس سال نمائش میں شرکت کے لیے بڑے پیمانے پر اپنے وفود بھیجیں گے۔ توقع ہے کہ چھٹی ایکسپو میں 154 ممالک، خطوں اور عالمی تنظیموں کے مہمانوں کا استقبال کیا جائے گا، جس میں 3400 سے زائد نمائش کنندگان بھی شامل ہوں گے، جو ایک نیا ریکارڈ ہے۔ 3 نومبر کو بیجنگ میں بحری امور پر چین امریکہ مشاورت کا پہلا دور منعقد ہوا۔ وزارت خارجہ کے سرحدی اور بحری امور کے محکمہ کے ڈائریکٹر جنرل ہونگ لینگ اور امریکی محکمہ خارجہ کے مشرقی ایشیا بیورو کے ڈپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری اور امور چین کے کوآرڈینیٹر لین موکھے نے اجلاس کی مشترکہ صدارت کی۔ دونوں ممالک کے بحری محکموں اور وزارت دفاع کے نمائندوں نے بھی تقریب میں شرکت کی۔ فریقین نے سمندری صورتحال، میری ٹائم سیکیورٹی، میری ٹائم اکانومی اور ماحولیات جیسے امور پر پرخلوص ماحول میں تفصیلی اور تعمیری تبادلہ خیال کیا۔ فریقین نے بات چیت اور مواصلات کو مضبوط بنانے، بحری سرگرمیوں سے نمٹنے، غلط فہمیوں اور غلط اندازوں سے بچنے اور باہمی فائدہ مند تعاون تلاش کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ چینی فریق نے بحری امور پر اپنی پالیسی اور موقف کی وضاحت کرتے ہوئے خطے میں امریکی فوجی تعیناتیوں میں مسلسل اضافے، چین کی مسلسل جاسوسی اور بحیرہ جنوبی چین میں خلاف ورزیوں اور اشتعال انگیزی کے حوالے سے متعلقہ ممالک کی حمایت پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ چین نے امریکی فریق پر زور دیا کہ وہ چین کے علاقائی خود مختاری اور بحری حقوق اور مفادات کا سنجیدگی سے احترام کرے، علاقائی ممالک کے درمیان بحری تنازعات میں مداخلت بند کرے اور علاقائی امن و استحکام میں تعمیری کردار ادا کرے۔ 5ویں چین امریکہ سسٹر سٹیز کانفرنس 3 نومبر کو چین کے صوبہ جیانگسو کے شہر سوچو میں منعقد ہوئی۔ چین کے مختلف صوبوں اور شہروں اور امریکہ کی 22 ریاستوں کے نمائندوں نے سبز شہروں کی تعمیر اور لوگوں کے ذریعہ معاش اور فلاح و بہبود میں اشتراک کے موضوع پر فعال تبادلہ خیال کیا۔ چین امریکہ سسٹر سٹیز کانفرنس فریقین کے مقامی تبادلوں کے لیے ایک اہم میکانزم ہے۔ اس سال کی کانفرنس کے دوران شرکاء نے معیشت اور روزگار، تعلیم اور نوجوانوں، آب و ہوا اور ماحولیات جیسے موضوعات پر مفصل گفتگو، تجربات کے تبادلے اور تعاون پر توجہ مرکوز کی۔
امریکی ریاست کیلیفورنیا کے المیڈا کاؤنٹی کے سربراہ ڈیوڈ ہربرٹ کا کہنا تھا کہ باہمی تفہیم میں اضافے سے ہمیں ایک دوسرے سے سیکھنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ اس طرح کی دوستی ہے جو ہم سب کو فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ ہمیں ڈی کپلنگ کی بجائے تبادلے کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں دیواریں کھڑی کرنے کے بجائے رکاوٹوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے یقین ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان جیت جیت اور فائدہ مند تعاون کی بنیاد باہمی احترام، پرامن بقائے باہمی اور ہمارے مشترکہ ترقیاتی اہداف پر مبنی ہے۔ یاد رہے کہ 1979 میں سسٹر سٹیز روابط قائم ہونے کے بعد سے دونوں ممالک کے درمیان جڑواں صوبوں اور شہروں کی تعداد 284 تک پہنچ چکی ہے۔ کینیا کے صدر ولیم روٹو نے کینیا کے دارالحکومت نیروبی میں چائنا میڈیا گروپ سے ایک حالیہ انٹرویو میں کہا کہ بیلٹ اینڈ روڈ کی مشترکہ تعمیر دور اندیشی کا مظہر ہے۔ بیلٹ اینڈ روڈ ایک تصور سے عملی منصوبوں اور ٹھوس ثمرات میں تبدیل ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر کینیا میں ممباسا نیروبی ریلوے نے کینیا میں حقیقی تبدیلیاں لائی ہیں۔ ممباسا نیروبی ریلوے کو ایک چینی کمپنی نے تعمیر کیا ہے اور اسے 2017 میں ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا تھا۔ اس کی کل لمبائی تقریباً 480 کلومیٹر ہے۔ بیلٹ اینڈ روڈ کے ایک اہم ثمر کے طور پر ممباسا نیروبی ریلوے نے کینیا میں 74,000 سے زیادہ ملازمتیں پیدا کی ہیں۔ 2800 سے زائد اعلیٰ معیار کے ریلوے تکنیکی اور انتظامی ہنر کو تربیت دی ہے۔ اس نے مقامی سماجی اور معاشی شعبوں میں زبردست شراکت کی ہے اور لوگوں کی زندگیوں میں بہت سی سہولیات بھی لائی ہیں۔ روٹو نے مزید کہا کہ مختلف ممالک کے مختلف قومی حالات ہوتے ہیں اور ہم اپنے اہداف کے حصول کے لیے ترقی کے مختلف راستے چنتے ہیں۔ ہم دوسرے ممالک کے ثقافتوں، روایات اور انتخاب کا احترام کرتے ہیں۔ ہم اس بات کی تعریف کرتے ہیں کہ چین دوسرے ممالک پر اپنی مرضی مسلط نہیں کرتا۔ چین نے غیر معمولی ترقی حاصل کی ہے جو خاص طور پر چین کے انتخاب کی وجہ سے ہے۔ 3 نومبر کو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ انہیں غزہ میں شفا ہسپتال کے باہر ایمبولینس قافلے پر حملے سے شدید صدمہ پہنچا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسپتال کے باہر سڑک پر ہونے والی ہلاکتیں دل دہلا دینے والی ہیں۔ اپنے بیان میں اینٹونیو گوتریس نے غزہ میں قید تمام یرغمالیوں کی فوری اور غیر مشروط رہائی کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ غزہ کی پٹی میں شہری آبادی تقریباً 1 ماہ سے محصور ہے، جو انسانی جانوں کے ضیاع اور بمباری کا شکار ہے اور اس صورتحال کو روکنا ہوگا۔ اینٹونیو گوتریس نے یہ بھی کہا کہ انسانی راہداریوں کے ذریعے غزہ بھر میں وافر بنیادی اشیاء اور خدمات کی فراہمی کی اجازت دی جائے۔ 7 اکتوبر سے فلسطین اسرائیل جھڑپوں کے ایک نئے دور کے آغاز کے بعد سے دونوں اطراف سے ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، جس کے باعث اب تک دونوں اطراف سے 10,800 سے زائد ہلاکتیں ہو چکی ہیں اور یہ تنازع اب بھی جاری ہے۔ غزہ کی پٹی میں فلسطینی محکمہ صحت نے 3 نومبر کو کہا کہ تنازع کے موجودہ دور کے آغاز سے اب تک غزہ کی پٹی میں 9,257 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ مغربی کنارے میں 144 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیلی وزارت صحت کے مطابق جھڑپوں کے موجودہ دور میں 1400 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ جو یہ تنازع شدت اختیار کر رہا ہے، غزہ کی پٹی میں انسانی بحران بھی سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ نیو یارک ٹائمز کی جانب سے سیٹلائٹ تصاویر کی بنیاد پر کہا گیا ہے کہ تنازع کے آغاز کے بعد سے غزہ کی پٹی میں عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ خاص طور پر شمالی غزہ کی پٹی میں کم از کم 1/4 عمارتوں کو نقصان پہنچا یا وہ تباہ ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ مقامی وقت کے مطابق 3 نومبر کو اسرائیلی دفاعی افواج نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ تنازع کے نئے دور کے آغاز کے بعد سے اب تک 8,000 سے زائد راکٹ اسرائیل پر داغے جا چکے ہیں۔ 4 تاریخ کو نیپال پولیس کے انسپکٹر جنرل نے چائنا میڈیا گروپ کے نامہ نگار کو بتایا کہ مغربی نیپال میں زلزلے سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 133 ہو گئی ہے اور کم از کم 140 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ نیپال کے قومی زلزلہ مرکز کی جانب سے جاری کردہ معلومات کے مطابق مقامی وقت کے مطابق 3 نومبر کو رات 11:47 پر نیپال کے علاقے زیزل کوٹ میں 6.4 شدت کا زلزلہ آیا، جس کا مرکز 10 کلومیٹر گہرائی میں تھا۔ الہاوازی چین کے زلزلہ پیما نیٹ ورک کے مطابق نیپال میں زلزلے کی شدت 5.9 تھی اور زلزلے کے مرکز کی گہرائی 10 کلومیٹر تھی۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔